کے نبی کریم کھڑے ہوئے اور نبی کریم کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنی زبان کے اندر انگلی لگائی، اپنا لعاب دہن اپنی انگلی میں لگایا اور لگانے کے بعد میں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ پر رکھ دیا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ ایسے ہو گئی جیسے آنکھ کبھی باہر ہی نہیں آئی تھی، میری آنکھ میں روشنی بھی بڑھ گئی اور خوبصورتی بھی بڑھ گئی، اور جو نشان بھی پڑا ہوا تھا نبی کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے وہ نشان بھی مٹا دیا۔ ایسا شاندار پیغمبر ہمارے پاس، ایسا بااختیار پیغمبر ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، میں نبی کی ذات پر بات کروں تو آج میں نے جو عنوان بنایا ہے نا، اسی میں پر آپ کو جھنجھوڑوں کو بھی، آپ کے دل کے اوپر دستک بھی دوں گا کہ آج ہم لوگ کتنی دور چلے گئے ہیں، نبی کے عشق سے ہم کتنے دور چلے گئے، ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ ہم اسلام کہنے والے کو ہے مگر اسلام ہماری مسجدوں کے اندر تھوڑا بہت اسلام باقی رہ گیا، ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ہماری شادیوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ختنے میں اسلام نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ہم رسم میں چلے گئے۔ عزیزان محترم، رسموں سے باہر نکلو اور قرآن پکڑو، نبی کا دامن پکڑ لو۔ کل بھی اللہ نے تمہیں کامیاب کیا تھا، آج بھی ہم کامیاب ہوئے۔ آپ کہو گے مولانا ہم کہاں کامیاب ہوئے؟ اللہ نے تمہیں میدان بدر میں تمہیں کامیاب کیا، میدان خندق میں تم کامیاب ہوئے، جنگ احد میں تم کامیاب ہوئے، اس دنیا پر تم کامیاب ہوئے، کربلا میں تم کامیاب ہوئے۔ کب تک کامیاب ہوئے؟ جب تک تم اللہ کے بندے اور رسول کے غلام رہے، اللہ نے تمہیں ہر جگہ پر کامیابی عطا فرمائی۔ بات اور آگے چلی گئی جنگ بدر میں، کہتے سبحان اللہ۔ جنگ بدر، یہ جنگ بدر وہ ہے، جنگ بدر وہ ہے کہ جس میں صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے بھی تلوار چلائی ہے۔ یہ اسلام کی جنگ ہے، اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہم مسلمان نظر نہیں آتے، اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہماری مسجدیں نظر نہ آتی، اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہمارے گھروں میں قرآن نہ ہوتا، اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہمارے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، اگر یہ جنگ نہ ہوتی ہمارے سروں پر امامہ نظر نہیں آتا۔ یہ اس جنگ کی برکت ہے، اس جنگ کے اندر میرے نبی بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی ہے، اور جب آپ نے دیکھا چاروں طرف لشکر جرار ہے اور کفار مکہ جو ہے رسول اللہ کے اوپر حملہ کرنے والے، اس وقت میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے، میرے اور آپ کے رسول نے اپنے سر کو سجدے میں ڈالا، اور سجدے میں ڈالنے کے بعد میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے نبی کی سسکیاں لے رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آنسو نکلتا ہے میدان بدر کی زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ کا آنسو لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے اے میرے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، آج تمہاری سنی جائے گی۔ وہ لوگ کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر نے اپنی نظریں اٹھائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نظریں کون سی ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ رفتار کون سی ہے؟ سبحان الذی اسری۔ قدم کون سے ہے؟ لا اقسم بهذا البلد۔ ہاتھ کون سے ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ چہرہ کون سا ہے؟ وجہ اللہ کا چہرہ ہے، اور سینہ ہے الم نشرح لک صدرک کا چہرہ ہے، اور زلف انبری ہے واللیل اذا یغشی، اور چہرہ ہے والضحی واللیل اذا سجی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے چہرہ اٹھایا آسمان کی جانب، اور آسمان کی جانب چہرہ اٹھانے کے بعد میرے پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے دین کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، تیرے دین کے لیے آیا ہوں۔ تجھے ایک کہنے والے بہت کم ہیں، 360 کو پوجا کرنے والے بے شمار ہیں۔ پروردگار ان 360 خداؤں سے الگ کر کے اس قوم کو تیری بارگاہ میں چھپانے کے لیے میں نے پیغام دیا ہے، مگر یہ لڑنے کے اوپر ہے۔ اللہ پر میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں اپنے ساتھ جو مسلمان لایا ہوں وہ جنگ کرنے والے نہیں، وہ جنگ کرنے والے نہیں۔ یا اللہ میرا بلال ہے، اسے تلوار پکڑنا بھی نہیں آتی، میرا علی ہے، میرا عمر ہے، میرا عثمان ہے، میرا ابو بکر ہے۔ پروردگار یہ فوج نہیں ہے، یہ آرمی نہیں ہے، یہ تلواریں لے کر نہیں آئی، یہ خنجر لے کر نہیں آیا۔ کفار مکہ کا بھروسہ اپنی تلوار پر ہے، اور ان مسلمانوں کا بھروسہ احمد مختار پر ہے، احمد مختار پر۔ ان کا بھروسہ خنجر، ان کا بھروسہ پیغمبر، ان کا بھروسہ کباب ہے، اور ان کا بھروسہ تیری کتاب ہے۔ یا اللہ یہ جنگ کرنے
یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، غلام ہم بھی ہیں اور غلام وہ بھی ہیں، غلام ہم بھی، غلام وہ بھی، ابو بکر بھی غلام، ہم بھی غلام، عمر بھی غلام، ہم بھی غلام، عثمان بھی غلام، ہم بھی غلام، عثمان بھی غلام، ہم بھی غلام، علی بھی غلام، ہم بھی غلام، بلال بھی غلام، ہم بھی غلام، ابو عباس بھی غلام، سب غلام، مگر وہ نماز پڑھنے والے غلام تھے، ہم نماز چھوڑنے والے غلام، ہم نماز چھوڑنے والے غلام، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مسجدیں ٹوٹ جائیں کوئی پرابلم نہیں، ہمارا گھر آباد رہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک اللہ کا گھر آباد رہے گا ہمارا گھر آباد رہے گا، اور جس دن ہمارے گھر، ہم اللہ کے گھروں کی حفاظت ہم نہ کریں گے تو ہمارے گھروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے گھروں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں تھوڑا سا لے کر کے آیا ہوں خالی آپ تک، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ آپ جاگو، آپ کو جاگنے کے لیے اب جبریل نہیں آئیں گے، آپ کو جگانے کے لیے اب اسرافیل نہیں آئیں گے، آپ کو جگانے کے لیے حضرت میکائیل نہیں آئیں گے، آپ کو جگانے کے لیے اب حضرت آدم بھی نہیں، عیسیٰ بھی نہیں، نوح بھی نہیں، ابراہیم بھی نہیں، اسماعیل بھی نہیں، زکریا بھی نہیں، یعقوب بھی نہیں، یونس بھی نہیں، یوسف بھی نہیں، اسماعیل بھی نہیں، سب کوئی نہیں آئے گا۔ اب آپ کو جگانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہاں سلانے کے لیے ملک الموت ضرور آئے گا۔ جگانے کے لیے اب آپ کو جگانے کے لیے